الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غزوہ احد میں جب مغلوبیت ہوئی، ہزیمت ہوئی، تو دل میں اس کی بڑی حسرت تھی کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم کیوں مغلوب ہو گئے، اور جو غلطی ہوئی تھی اس کی معافی وغیرہ کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ان کی دلجوئی کے لیے سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختلف احکام ارشاد فرمائے۔ ان میں پہلا حکم یہ تھا کہ ان کو معاف کر دیجیے، دوسرا حکم یہ تھا کہ ان کے لیے اللہ کیجیے، اور تیسرا حکم یہ تھا کہ آئندہ بھی ان سے کاموں کے اندر مشورے لیتے رہیے۔ اس سے مقصود صحابہ کرام کی دلجوئی تھی، لیکن جو ان کے دلوں میں ایک حسرت تھی کہ ہمیں مغلوبیت ہو گئی، یہ کیوں ہوئی، آج اس آیت میں فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تم کو چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پس کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد۔ تو اصل غلبہ جو ملتا ہے وہ اللہ کی مدد سے ملتا ہے، نصرت سے ملتا ہے، اور جو شکست ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اعمال اختیار کریں، وہ کام اختیار کریں جو اللہ کی مدد کو متوجہ کرنے والے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے ان سے احتیاط کریں۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کی دلوں کی حسرت کو دور کر دیا گیا کہ اصل بات یہی ہے، جب اللہ کی مدد ہوگی تو تمہیں غلبہ مل جائے گا، اور جب نہیں ہوگی تو تمہیں غلبہ نہیں ملے گا۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا، اور سورہ انفال میں اللہ نے اس غنیمت کے احکام کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ انفال کے شروع میں اس غنیمت ہی سے متعلق جو سوال کیا تھا صحابہ نے، اس کا جواب بھی دیا گیا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور درمیان سورت میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو تم کو مال غنیمت حاصل ہو اس میں پانچواں حصہ جو ہے وہ نکالو، الگ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور مسافرین کا ہے، اور بقیہ جو چار خمس ہیں، چار پانچویں حصے ہیں، وہ ان لشکر کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس بدر کی غنیمت میں ایک چادر تھی، وہ گم پائی گئی اور وہ نہیں مل رہی تھی۔ تو بعض منافقین نے یہ کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی ہو، مطلب یہ تھا کہ خفیہ آپ نے لے لی ہو، چھپ کے لے لی ہو۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر پر خیانت کا الزام لگانا یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جو آسمانوں کی خبروں میں امین و صادق ہیں، زمین کے اندر ان کو امین و صادق کہا گیا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خیانت کریں، اور وہ بھی مال غنیمت میں؟ تو منافقین نے اپنے نفاق کی وجہ سے یہ الزام لگایا تھا۔ اس پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور آگے خیانت کی وعید ذکر فرمائی کہ جو شخص خیانت کرتا ہے قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ کل قیامت میں اللہ کے وہاں اس کو پیش کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کل قیامت میں ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی شخص اپنے کندھے پر اونٹ کو اٹھا کر لائے، اور وہ اونٹ آواز نکال رہا ہو اور وہ کہے کہ نبی بھائی سفارش کر دیں، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ اٹھا کے لا رہا ہو، پھر فرمایا کوئی بکری لے کر آ رہا ہو، یعنی مال غنیمت میں جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر خیانت کرنے والا کل قیامت میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا، اور مجھ سے سفارش کی
امید رکھتا ہوگا اور وہ درخواست کرتا ہوگا، میں اس کی درخواست کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بہت سے اموال ایسے ہوتے ہیں جو وقف ہوتے ہیں اور اجتماعی اموال ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خیانت پر یہی وعید ہے۔ مثال کے طور پہ مساجد کے اندر جو مسجد کے خرچوں کے لیے پیسہ جمع ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں کا جمع ہوتا ہے، یہ اجتماعی مال ہوتا ہے، اور پھر ان اموال سے مسجد کا نظم چلایا جاتا ہے، اس کے پانی کا بل، اس کی بجلی کا بل اور دیگر اس کے اخراجات اسی سے پورے کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی نمازی یا مسجد میں آنے والا اس بجلی کے اندر اسراف کرے، پنکھے کی ضرورت نہیں ہے پنکھا چلا رہا ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں ہے لائٹ کو استعمال کر رہے ہیں، یا لائٹ آن کی اور جاتے ہوئے اس کو بند نہیں کی، پنکھا چل رہا ہے اٹھ کے جا رہے ہیں پنکھے کو بند نہیں کر رہے، یا پانی کا اسراف کر رہے ہیں کہ پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے، گھر کے اندر بھی ہو تو وہ اسراف گناہ ہے۔ ملکیتی پانی بھی انسان اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرے تو وہ گناہ ہے، چاہے جائے کہ وہ اجتماعی مال ہو یا مال وقف ہو، یا اس وقف کے مال کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا، توڑ دینا، کوئی چیز خراب کر دینا، تو یہ سب خیانت میں شامل ہے، اور اس کو کل قیامت میں اپنے کندھے پر وہ لے کر آئے گا اور اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو بندوں سے متعلق حقوق ہوتے ہیں ان کے اندر حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب تک جس آدمی کا حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے یا وہ صاحب حق معاف نہ کرے تو یہ حق ساقط نہیں ہوتا، چاہے اس کے لیے لاکھ استغفار کیا جائے، لاکھ توبہ کی جائے، صدقہ اور خیرات کیا جائے، وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ البتہ اگر حق اللہ ہے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ معاف بھی فرما دیں گے۔ ایک آدمی کوشش کر رہا تھا، نماز قضا اس کے ذمہ رہ گئیں لیکن وہ پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور حساب لگا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ تو اگر اس میں موجود کوشش کے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اگر بندوں کا کوئی حق مارا ہے، کسی کا مال چرا لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کی میراث دبا لی، تجارت میں کسی کو دھوکہ دے دیا، شراکت میں شریک کے مال کو ہڑپ کر لیا، یا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال لے لیا، یا بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا انکار کر دیا، قرضہ لیا انکار کر دیا، قرضہ نہیں دیا، تو یہ سب لوگوں کے حقوق ہیں۔ اگر دنیا میں بچ گیا آخرت میں اس کی بچت نہیں ہے، اور وہاں ایک ایک چیز کے بدلے میں اس کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حدیث شریف کی روح سے ان اصحاب الحقوق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور اس کو حدیث شریف کی روح سے سب سے بڑا مفلس، فقیر اور غریب کہا گیا کہ جو کل اللہ کے دربار میں تو نیکیوں کا بہت بڑا ڈھیر لے کر پہنچے لیکن لوگوں کے حقوق بھی ساتھ لے کر جائے، تو اس کے نتیجے میں سارا وہ جو اس کی نیکیوں کا پہاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر صاحب حق کے حق باقی رہیں گے، تو ان کے گناہوں کو اس پہ ڈال کر ان کا حساب برابر کیا جائے گا۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو خیانت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ایسی خیانت کیا ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمت کے اندر ملازمت لے لی اور ڈیوٹی کا وقت پورا نہیں کیا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پورا نہیں کیا، تنخواہ پوری لے لی، حاضر نہیں ہوئے حاضری لگوا لی، کسی اور کو بھیج دیا۔ ہمارے جو سرکاری کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا اسکولز ہیں، اس کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں کتنے برے حالات ہیں کہ ٹیچرز کلاسوں میں نہیں آتے اور کالج میں نہیں آتے، ان کی حاضری لگ جاتی ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ پوری لیتے ہیں، بونس پورا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی خیانت ہے۔ اگر کسی کی ہم ملازمت کر رہے ہیں اور ایک وقت طے ہوا ہے، ہم تنخواہ لے رہے ہیں، تو اتنے وقت کو اسی کے کام میں لگانا ضروری ہے۔ یہ دیانت کا بھی تقاضا ہے اور اس معاہدے کا بھی تقاضا ہے۔ اگر ہم اس وقت میں اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں یا وقت پورا نہیں دے رہے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ ہمارے ذہن میں خالی خیانت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھوائی، وہ اس کو ہڑپ کر جائے تو یہ خیانت ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی خیانت ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سب بھی خیانتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو شخص خیانت کرے گا تو وہ لے کر آئے گا وہ چیز جو اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ، اور ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل قیامت میں ہر چیز کا حساب پورا پورا ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وصیر، کہ وہ شخص جس نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، مثلا اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، کمن باء اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
جو لوٹا اللہ کے غضب کو لے کر، اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا، جیسا کہ خائن ہے، خیانت کرنے والا، نافرمان، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جواب یہی ہے، جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں مرتبے والا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، تو کل اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وبئس المصیر، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجات والے ہیں۔ جو نیک عمل ہے، اللہ کی رضامندی کی پیروی کرنے والا ہے، وہ اونچے مرتبے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ اونچا ہے، اور جو بد عمل ہے، خائن ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم سب کو خیانت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو دیانت، امانت، صدق اور صفائی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔